اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم اور پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے شادی میں رکاوٹ کو دور کرنے کا، شادی میں بندش کو دور کرنے کا اور نیک اور صالح رشتہ پانے کا قرآنی عمل۔ تو جس بھی بہن بھائی کی شادی میں رکاوٹ ہو، اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو، یا اگر اچھا رشتہ مل جاتا ہو، کہیں منگنی طے پا جاتی ہو اور بعد میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہو، منگنی ٹوٹ جاتی ہو، تو آپ نے ہمارے آج کے بتائے ہوئے قرآنی عمل پر یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کو نیک اور صالح رشتہ مل جائے گا اور شادی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوئیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ قرآنی عمل لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہے، یعنی جس بھی لڑکا یا لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہو، اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، جن کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا، وہ اگر خود اس عمل کو نہیں کرتے تو ان کی جگہ کوئی دوسرا یہ قرآنی عمل کر سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو قرآنی عمل ہے شادی میں رکاوٹ کو دور کرنے کا اور نیک اور صالح رشتہ پانے کا، وہ آپ مزید ویڈیو میں آگے چل کر جان سکیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں اور آپ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو محترم اور پیارے ناظرین، جس بھی بہن بھائی کی شادی میں رکاوٹ ہو، اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو، تو آپ نے سورہ رحمان جو کہ پارہ نمبر 27 میں موجود ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک کی زینت بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی مشہور یہ سورہ مبارکہ ہے، تقریباً ہر مسلمان کو ہی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں علم ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کا قرآنی عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے آج کے اس قرآنی عمل کی ترکیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ رحمان کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کو دیکھ کر 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ رحمان کو پڑھنے لگیں، تلاوت کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہو وہ آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت سے قبل 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ رحمان کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ قرآنی عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، نیک اور صالح رشتہ ملنے کے لیے دعا کرنی ہے، شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہونے کی دعا کرنی ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ نے نماز فجر کے بعد یہ قرآنی عمل کرنا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے یہ قرآنی عمل نماز عشاء کے بعد بھی کرنا ہے، یعنی ایک دن میں آپ نے اس عمل کو آپ نے 2 مرتبہ کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے۔ تو اس طریقے کے مطابق جب آپ یہ قرآنی عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو
بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا، چند ہی دنوں میں نیک اور اچھا سبب بن جائے گا، آپ کو نیک اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اور اس عمل کو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کچھ دنوں تک کرتے رہنا ہے، ہو سکے تو آپ 21 روز تک اس عمل کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے جب یقین کے ساتھ اور اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کیا تو ضرور آپ کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس قرآنی عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو آپ نے بالکل بھی نماز میں سستی نہیں کرنی۔ آج سے ہی آپ نماز کی پابندی کی نیت کر لیجئے، اور نماز کی پابندی جب آپ کریں گے تو اس قرآنی عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہو، اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو تو آپ اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے، اور ساتھ میں ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس قرآنی عمل کو اپنے جاننے والے دوست احباب تک بھی لازمی شیئر کر دیں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس قرآنی عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جب آپ ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس قرآنی عمل کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور آپ کے اگر شیئر کرنے سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو اس قرآنی عمل سے فائدہ حاصل ہو گیا تو آپ بہت ساری نیکیاں اور ثواب کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے بالکل بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس قرآنی عمل کو آپ نے ثواب کی نیت سے شیئر کر دینا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے، اور مزید اسی طرح کے اچھے قرآنی وظائف حاصل کرنے کے لیے، اچھی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔